السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی میں موٹر سائیکل پارکنگ کے لیے 3000 نئی جگہیں متعارف۔ ایمریٹس نے 800 سے زائد نئی ملازمتوں کا اعلان کر دیا۔ شیخ حمدان کا دبئی میں مزید نوکریاں پیدا کرنے کا منصوبہ۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستان کے ایئر ٹکٹ سال کی کم ترین سطح پر آ گئے۔ اب صرف 300 درہم میں پاکستان کے ٹکٹ حاصل کریں۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ابوظہبی میں موٹر سائیکل پارکنگ کے لیے 3000 نئی جگہیں متعارف۔ ابوظہبی میں موٹر سائیکلوں کے لیے پارکنگ کی 3000 نئی جگہیں متعارف کرا دی گئی ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق ابوظہبی میں رہائشیوں کے لیے پارکنگ کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے موٹر سائیکلوں کے لیے 3000 سے زائد نئی پارکنگ کی جگہیں مختص کی گئی ہیں۔ انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ موٹر سائیکل پارکنگ کے لیے بنیادی ڈھانچے کو تیار کرنا، کمیونٹی کے اراکین کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنے، صارفین کا اطمینان بڑھانے اور ان کے آرام اور سہولت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ آئی ٹی سی نے کہا کہ یہ پارکنگ لاٹس موٹر سائیکلوں کی بے ترتیب پارکنگ کو کم کرنے اور کمیونٹی کی حفاظت کو بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ امارات ابوظہبی میں گزشتہ ماہ کے آخر تک 3025 پارکنگ کی جگہیں مکمل ہو چکی ہیں جو موٹر سائیکلوں کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران دارالحکومت میں موٹر سائیکلوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر ڈیلیوری سروسز کے لیے اور سواروں کو خاص طور پر شہر کے مرکز میں بائک کے لیے پارکنگ کی جگہیں تلاش کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ آئی ٹی سی حکام نے موٹر سائیکل سواروں سے بھی کہا ہے کہ وہ پبلک پارکنگ استعمال کرنے کے لیے ضابطوں اور ہدایات کی پابندی کریں۔ غلط پارکنگ پر موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایمریٹس نے 800 سے زائد نئی ملازمتوں کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کی معروف فضائی کمپنی ایمریٹس نے نئی ملازمتوں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت گروپ اگلے چند مہینوں میں 800 سے زائد آئی ٹی ماہرین کو بھرتی کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اگر آپ متحدہ عرب امارات میں ٹیک جاب تلاش کر رہے ہیں تو ایمریٹس گروپ آپ کے لیے ایک اوپننگ کر سکتا ہے۔ یہ گروپ متحدہ عرب امارات میں اپنی بھرتی کی مہم کا آغاز ایک آن لائن معلوماتی سیشن کے ساتھ کرے گا جو ملک کے تمام ٹیک پروفیشنلز کے لیے پیر 19 ستمبر کو شام 6 بجے شروع ہوگا۔ بتایا گیا ہے کہ اسامیاں تمام شعبوں میں ہیں، جن میں سافٹ ویئر انجینئرنگ، ڈی او آپس، ہائبرڈ کلاؤڈ، ایگل ڈیلیوری، ٹیکنیکل پروڈکٹ مینجمنٹ، ڈیجیٹل ورک پلیس، سائبر سیکیورٹی، آئی ٹی آرکیٹیکچر، انوویشن اور سروس مینجمنٹ شامل ہیں۔ عام طور پر گروپ کی آئی ٹی ٹیم دبئی اور عالمی سطح پر 40 سے زائد برانڈز اور کاروباروں کے لیے سپورٹ فنکشنز اور آپریشنز میں B2B/B2C کے منصوبوں پر کام کرتی ہے۔ ایمریٹس کے چیف آپریٹنگ آفیسر عادل الریدہ نے کہا کہ دبئی کا شمار دنیا کے 10 سرفہرست شہروں میں ہوتا ہے جہاں تکنیکی ماہرین اقدامات اور مستقبل کی ایپلیکیشنز کی ترقی پر کام کرنے کے خواہش ہیں۔ ایک عالمی ایئر لائن کے طور پر ہم مسلسل مصنوعات کی بہتری اور بہترین کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام آپریشنز میں ہم کارکردگی اور تکنیکی ارتقاء سے فائدہ اٹھانے اور اپنے ملازمین کو بہتر بنانے کے لیے آنے والے کل میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہم اپنی آئی ٹی کی افرادی قوت کا حصہ بننے کے لیے ہنرمندوں کو راغب کرنے کے خواہاں ہیں، جن میں سے کچھ ہمارے روزمرہ کے بہت سے عمل اور سرگرمیوں کو تشکیل دیں گے۔ شیخ حمدان کا دبئی میں مزید نوکریاں پیدا کرنے کا منصوبہ۔ دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان نے دبئی میں مزید نوکریاں پیدا کرنے کے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم نے دبئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے آغاز کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دبئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا ہے تاکہ دبئی میں نئے معاشی مواقع پیدا ہوں اور اسٹریٹجک شعبوں کی مدد کی جا سکے۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک مضبوط علم پر مبنی معیشت کے لیے دبئی کے مستقبل کے ویژن کو حاصل کرنے کی بنیاد ہے۔
दुबई के वलीअहद ने कहा कि हमने हुकूमत, निजी और तालीमी शोबों के कौमी और आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल एक सरशार कौंसल कायम करने की हिदायत भी जारी की हैं, जो दुबई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के मंसूबों और इक़दामात के इंतज़ाम की निगरानी करेगी। बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद दुबई की इल्मी मईशत को फ़रोग़ देना और इसे तहक़ीक़ और तरक्की के मरकज़ के तौर पर कायम करना है। सरकारी, निजी और तालीमी शोबों के अहलकार और माहिरीन मंसूबे के निफाज की निगरानी करेंगे। ये मंसूबा दुबई की इल्म पर मबनी मईशत की तरफ तब्दीली की निशानदेही करता है। ये मंसूबा दर्ज झेल 4 अहम मकासद हासिल करेगा। दुबई को तरजीही तौर पर इलाकाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाना, सरमायाकारी। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान के एयर टिकट साल की कम तरीन सतह पर आ गए। अब सिर्फ 300 दिरहम में पाकिस्तान के टिकट हासिल करें। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान और भारत के हवाई किराए इस साल अपनी कम तरीन सतह पर आ गए हैं, जहां एक तरफा टिकट की कीमत 300 दिरहम तक कम हो चुकी है। ट्रैवल एजेंटों ने नोट किया कि पुरकशिश टिकट की कीमतें मौसम गर्मा के उरूज के सफ़र के सीज़न के अख्तिताम पर आती हैं। ताहम भारत में छुट्टियों के मौसम से कबल इस माह के आखिर में किरायों में इजाफा मुतवक्के है, जो अगले महीने के वस्त तक हिंदू मजहबी त्यौहार दिवाली के आसपास अपने उरूज पर होंगे। प्लूटो ट्रैवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अविनाश अदनानी कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाक भारत के दरमियान फ़िज़ाई ट्रैफिक इस वक्त बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गर्मियों की छुट्टियों के बाद पहले ही अपनी मंजिलों पर वापस जा चुके हैं। इसलिए ये भारत के लिए सफ़र करने का बेहतरीन वक्त है। कुछ भारतीय शहरों के लिए एक तरफा टिकट की कीमत तकरीबन 300 दिरहम है, जबकि रिटर्न टिकट 1000 दिरहम है। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिन सफ़र के लिए अच्छे हैं, क्योंकि एयर टिकट साल की कम तरीन सतह पर हैं। दरियासना दुबई से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का एक तरफा एयर टिकट फिलहाल 400 दिरहम से कम है। अदनानी ने इंकशाफ किया कि 24 अक्टूबर से शुरू होने वाले हिंदू मजहबी त्यौहार के मौसम से पहले सितंबर के आखिर से भारत के एयर टिकट में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और अक्टूबर के वस्त में अपने उरूज पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि हवाई किरायों में कमी नवंबर के वस्त में दोबारा मुस्तहकम हो जाएगी, जबकि कौमी दिन और साल के आखिर में तातीलात के मौसम की वजह से हवाई किराए ज्यादा रहेंगे। अरब अमारात में मुलाजमत के बगैर भी अकामा मिलना मुमकिन। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कफील के निज़ाम को खैराबाद कह दिया है। अमारात में मुलाजमत के बगैर भी गैर मुल्कियों के लिए अकामा जारी किया जा सकता है, जिसके लिए कुछ शराइत आयद की गई हैं। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर मुल्की कारकुनान के अकामे के इजरा के लिए शराइत व ज़वाबित जारी किए हैं। अकामे और अमारात में दाखिले के कानून से मुताल्लिक़ लाए अमल पर अमल दरामद आइंदा माह से शुरू होगा। आजिर के साथ मुलाजमत का मुआहिदा पेश करने या तकर्रुर के फैसले की कॉपी फराहम करने पर अकामा जारी किया जाएगा। वफाकी अथॉरिटी बराए कौमी शिनाख्त व शहरियत कस्टम व पोर्ट सिक्योरिटी ने लाए अमल के तहत वीज़ों के नए ज़वाबित मुतारिफ करवाए हैं। अमारात ने कफील के निज़ाम को खैराबाद कह दिया है। नए लाए अमल में कहा गया है कि वफाकी अथॉरिटी आजिर के साथ मुलाजमत के मुआहिदे से मुंसलिक गैर मुल्की को 3 शराइत पूरी करने पर अकामा जारी करेगी। पहली शर्त यह है कि गैर मुल्की को अमारात लाने वाला इदारा सरकारी हो, ये वफाकी इदारा और मकामी भी हो सकता है। मुलाजमत के मुआहिदे की कॉपी या गैर मुल्की के तकर्रुर के फैसले की दस्तावेज पेश करने पर ही अकामा जारी किया जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि गैर मुल्की को अमारात लाने वाला इदारा वफाकी कानून के दायरे में आता हो या खिदमात फराहम करने वाले कारकुनान के जुमरे से इसका ताल्लुक होना चाहिए। तीसरी शर्त, गैर मुल्की को अमारात लाने वाला इदारा वफाकी कानून के ऑर्डिनेंस के तमाम अहकामात से मुस्तस्ना होना है। अकामा परमिट के इजरा के लिए मुतअद्दिद ज़वाबित की पाबंदी करना होगी। मुल्की क़वानीन के मुताबिक सेहतमंद हो, अकामे की मियाद के दौरान मेडिकल इंश्योरेंस करवाए हुए हों और मुकर्ररा फ़ीस अदा कर चुका हो। लाहे अमल में बताया गया है कि अकामा परमिट 2 साल के लिए जारी होगा। इसमें 2 साल या इससे ज़्यादा की तौसी हो सकती है। 1 साल के लिए भी अकामा परमिट जारी करवाया जा सकता है। अमारात ने अकामा ज़वाबित के नए लाहे अमल में ऐसे तारिकीन वतन को
کو بھی اقامہ جاری کرنے کی سہولت دی ہے جن کے پاس ملازمت کا معاہدہ موجود نہیں۔ لائحہ عمل میں بتایا گیا ہے کہ 9 صورت جن میں غیر ملکی کو ملازمت کے بغیر اقامہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی یونیورسٹی یا کالج یا لائسنس ہولڈر، ریسرچ یا تعلیمی ادارے کا طالب علم ہونا شرط ہے۔ ایسے غیر ملکی کو بھی ملازمت کے بغیر اقامہ جاری ہو سکتا ہے جو کسی سرکاری ادارے میں آن لائن کام کر رہا ہو۔ ریٹائرڈ غیر ملکی کو اقامہ جاری ہو سکتا ہے۔ امارات میں ریئل اسٹیٹ کے مالک غیر ملکی کو اقامہ جاری ہو سکتا ہے۔ امارات میں مقیم غیر ملکی کے اہل عیال کو بھی اقامہ جاری ہوگا۔ اس میں غیر ملکی کے والدین کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے غیر ملکی کا گرین اقامہ ہولڈر ہونا ضروری ہے۔ اماراتی شہری کے غیر ملکی والدین، اولاد، شوہر یا بیوی کو بھی اقامہ بغیر ملازمت کے جاری ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس غیر ملکی خاتون کو بھی بغیر ملازمت کے اقامہ جاری ہو سکتا ہے جس کے اماراتی شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا جسے اس کے اماراتی شوہر نے طلاق دی ہو اور اس سے اس کی اولاد ہو۔ ریاست کے سربراہ کے حکم پر انسانی بنیادوں پر بھی کسی غیر ملکی کو ملازمت کے بغیر اقامہ دیا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔